السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا۔ فعل اسم یعنی فعل کسی کام کو کہتے ہیں۔ چلیے ہم کچھ اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہم آپ کو یہ کرتے بتاتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے۔ وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ فاعل سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ پیشے کے مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو ہم نے فعل کا ریویژن کر لیا۔ اب ہم آج صفت پڑھتے ہیں۔ صفت یعنی کسی کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں صفت۔ تو ہم آج صفت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفیہ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کھلونے کی دکان پر گئی۔ وہاں خوبصورت کھلونے تھے۔ ایک سفید بلی لال سائیکل چلا رہی تھی۔ کچھ جاپانی گڑیاں تھیں۔ ہندوستانی گیندے اور بلے بھی تھے۔ چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے جو بالکل اصلی پھل معلوم ہو رہے تھے۔ ایک طرف چند کتابیں اور کچھ کاپیاں بھی تھیں۔ کوثر نے جاپانی گڑیا لی، راشد نے 2 بلے اور کچھ کاپیاں لی۔ صفیہ نے کہا، اتنی ساری چیزیں! اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ان کی کسی خصوصیت کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے خوبصورت کھلونے، سفید بلی، لال سائیکل، جاپانی گڑیا، ہندوستانی گیندے، چکنی مٹی، اصلی پھل، چند کتابیں، کچھ کاپیاں اور اتنی ساری چیزیں۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ جیسے اس میں ہم نے دیکھیں لال سفید چکنی مٹی یعنی اصلی، یہ سب کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو جس کی اچھائی یا برائی جو ظاہر کرے، جو اسم اچھائی یا برائی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ جیسے خوبصورت، سفید، چکنی، اصلی، چند، کچھ اور اتنی ساری، یہ اس کی خصوصیت بیان کرے، یعنی اس کی صفت بیان کرے۔ اوپر دی عبارت میں اسم کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں انہیں الگ الگ زمروں میں بانٹ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ صفت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے خوش مزاج، خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا وغیرہ۔ یعنی یہ ہے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ خوش مزاج یعنی ہم کہتے ہیں وہ آدمی خوش مزاج ہے،
وہ آدمی خوش مزاق ہے، یعنی مزاق کرتا ہے، مزاق میں خوش رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ باوقار آدمی ہے۔ عجیب یعنی وہ عجیب و غریب چیز ہے۔ گرم یعنی ہمیں گرمی لگ رہی ہے۔ ٹھنڈا یعنی ٹھنڈی۔ ذہین کہتے احمد ذہین ہے، احمد ذہین ہے۔ بے چین، اب ہم کہتے ہیں وہ آدمی بہت بے چین ہے۔ شریف، وہ آدمی بہت شریف ہے۔ اچھا یعنی وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ برا، وہ بہت برا آدمی ہے۔ تو یہ کسی آدمی کے ساتھ ملا ہوا، کسی شخص یا چیز کے ساتھ ملا ہوا، جیسے ملا ہوا، اسی لیے اسے کیا کہیں گے؟ صفت ذاتی کہیں گے۔ وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے ہندوستانی بلے، جاپانی گڑیا، کشمیری شال، عربی گھوڑا وغیرہ۔ ان کلموں میں ہندوستانی، جاپانی، کشمیری اور عربی صفت نسبتی ہیں۔ صفت نسبتی ہے، یعنی ہندوستانی بلے، بلے کا نسبت کس سے ہے؟ ہندوستان سے ہے۔ جاپانی گڑیا، گڑیا کا نسبت کس سے ہے؟ جاپان سے ہے۔ کشمیری شال، شال کا نسبت کس سے ہے؟ کشمیر سے ہے۔ عربی گھوڑا، گھوڑا کا نسبت کس سے ہے؟ عربی سے ہے، یعنی عرب سے ہے۔ تو جو وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں احمد کا گھوڑا، تو گھوڑا کا نسبت احمد سے کر رہے ہیں کہ احمد کا ہی ہے اور دوسرے کا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہیں کہ احمد کی گاڑی، تو یہ نسبت ہم کر رہے ہیں کہ احمد کی گاڑی، احمد کی کتاب، تو یہ کیا ہے؟ اس سے نسبت ہو رہی ہے۔ تو جو کسی یعنی وہ صفت جو کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ ہو یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں، جیسے 2 بلے، چند کتابیں، کچھ کاپیاں، 10 خواتین اور اتنے سارے لوگ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں 2، چند، کچھ، 10، اتنے سارے، یہ صفت عددی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حامد کے پاس 2 بلہ ہے، حامد کے پاس 5 کتابیں ہیں، حامد کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی تعداد ظاہر کر رہا ہے، تعداد ظاہر کرنا ہے۔ تو جو وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں، جیسے 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، چٹکی بھر نمک اور 1 لیٹر دودھ وغیرہ۔ ان میں 2 کلو، پاؤ بھر، 5 میٹر، چٹکی بھر اور 1 لیٹر صفت مقداری ہے، صفت مقداری ہے، صفت مقداری ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 کلو، پاؤ بھر، یہ مقدار کو پتہ کر رہا ہے، مقدار کو پتہ چلا رہا ہے کہ یہ اتنا ہی ہے، یعنی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صفت مقداری ہو جائے گا۔ چلیے اب حروف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذیل کی تحریر علامتوں کو ہم اچھی طرح پہچانیں۔ یہاں دیکھ لیں حرف جو ہے الف با جیم دال، اسی طرح ہندی میں ک کھ گ گھ، انگلش میں ہے، انگریزی میں ہے ABCD۔ کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادی آوازوں کی علامات سیکھتے ہیں، انہیں حروف تہجی کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ آزادانہ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ زبان بولتے یا لکھتے پڑھتے ہوئے ہم نیچے دی گئی آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، صفت ہی کے بارے میں رہنے دیتے ہیں، اس کو پھر ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے۔ تو چلیے بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ بس بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔